बिलाल और समीना की आज आने वाली वीडियो से आमना का झूठ पकड़ा गया और आमना ने क्या झूठ बोला है देखने वालों से इस पे भी होगी बात। साथ ही बड़े भाई को भी पूछ लेते, जब दावत खाने के लिए जा रहे थे तो मोमिना की फैमिली को भी पूछ लेते। ये सवालात हैं कुछ देखने वालों के, इस पे होगी बात। साथ ही तोहफे को लेके भी कुछ लोगों ने कहा कि ये तोहफा होता है, नहाने का मग्गा, नहाने की बाल्टी, नहाने का टब, ये कोई तोहफा है? तोहफ़ा देना था तो कोई अच्छा सा देती। साथ में आयशा ने फिर से तोहफ़ों का जता दिया कि हमने अनफ़ा को ये दिया, अनफ़ा को वो दिया, क्यों? और दूसरी तरफ बिलाल ने ये काम बहुत ही अच्छा किया है जो कि मुझे नज़र आ रहा है जैसा। अब क्या वाकई ही सच में ऐसा हुआ है या नहीं? अगर हुआ है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हुआ तो हम चाहेंगे कि बिलाल ये काम कर दे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिलाल ने आज की वीडियो में ये साबित कर दिया कि बिलाल वाकई में ही अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। बस बात इतनी है कि दिलों में फ़र्क लाया गया था और वो फ़र्क लाने वाले आज ख़ुद किनारा करके बैठ चुके हैं। मतलब आज की खाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है जिस तरीके से बिलाल पहले तो आयशा को लेकर गया, उसके साथ घूमा, उसको मतलब उससे बातें बातें की, थोड़ा एंजॉय किया, एक वक्त याद किया बहन भाई का। तो ये एक अच्छा मोमेंट है और अब लोग जो है इस आयशा की पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आयशा को लाइक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रही है। और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जो आंटी 5 औरतों पे इल्ज़ाम लगाती थी कि 5 औरतें मेरे बेटे को आने नहीं देती, 5 औरतें ऐसी, 5 औरतें, आज वो 5 औरतें मेरे ख़्याल में आयशा की तारीफ़ कर रही हैं और कह रही हैं कि आयशा अच्छा कर रही है। और वहीं पे अच्छा सिर्फ आयशा नहीं बल्कि आगे वाला बंदा भी अच्छा ही पेश आ रहा है। मतलब एक होता है ना कि आप किसी के आगे झुकते चले जाओ और दूसरा आपकी परवाह ना करे, तो फिर बड़ा बुरा लगता है, फिर उस पर भी बात होती है। लेकिन आगे से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। अब जिस तरीके से आयशा हमेशा मोमिना के आगे झुकती रहती थी, घुसती थी, चिपकने की कोशिश करती थी, और वहीं पे जो मोमिना है वो इरिटेट होती थी। मोमिना को अच्छा नहीं लगता था आयशा से बात करना, आयशा का बोलना, आयशा की एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं लगती थी। वहीं पे देखें तो बिलाल समीना आयशा की एक्टिविटीज़ को इंजॉय भी कर रहे हैं, उसके साथ बात भी कर रहे हैं, उसकी बात का जवाब भी देते हैं, उसकी चीज़ों को पसंद भी करते हैं। वहीं पे आयशा के आज देने वाले गिफ्ट के ऊपर काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के कमेंट पास किए कि ये नहाने वाला टब क्यों दे दिया बच्चे को, ये कोई तोहफ़ा होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो मेरी नज़र में तोहफ़ा बुरा नहीं था, तोहफ़ा बहुत अच्छा था, कोई इसमें मेरे ख़्याल में बुराई नहीं है। हाँ, सिर्फ ये था कि जैसे थोड़ा सा और कुछ और दे देती, या हो सकता है आने वाले वक्तों में आयशा दे, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा टब था, कोई इसमें बुराई नहीं थी। जब हमारे अमूमन बच्चे पैदा होते हैं किसी बहन के घर या भाई के घर, तो हम सब डिसाइड करते हैं कि तुम उसको वॉकर दे देना, तुम उसको जो कैरी कॉर्ड है वो दे देना, तुम उसको प्रैम दे देना, तुम उसको ये नहाने वाला टब दे देना। ये डिवाइड कर लेते हैं ना सारे बहन भाई एक दूसरे के यानी हिसाब से। तो इस तरह क्या होता है, एक बच्चे के पूरे सामान तैयार हो जाता है। तो आयशा ने भी ये सोच के उसको एक अच्छा गिफ्ट दिया है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सस्ता गिफ्ट होगा, ये अच्छा खासा महंगा होगा। तो बहुत ही अच्छा था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। और मैं ये समझती हूँ कि तोहफ़ों से कुछ नहीं होता, सिर्फ तोहफ़े दिए जाते हैं इज़्ज़त के तौर पे। और देखना पड़ता है कि कौन कितनी आपसे मोहब्बत कर रहा है, कौन इज़्ज़त दे रहा है, कौन आपको मान दे रहा है। क्या सिर्फ भतीजा आयशा का ही है? क्या बाकी किसी का भी भतीजा नहीं है? आयशा, आमना है, मोमिना है। मोमिना ने तो आने से जब ख़बर हुई कि बिलाल समीना तोहफ़े ले रहे हैं पाकिस्तान वालों के लिए, तो झट से आने से एक दिन पहले मोमिना ने इस चीज़ को कैश किया कि बिलाल समीना बच्चों के लिए मैं तोहफ़े लेने जा रही हूँ। वो कंटेंट तो बना लिया और ये देख लिया कि भाई वो भी हमारे लिए कोई परफ्यूम शर्फ्यूम और वहाँ से कोई स्वेटर कोई चीज़ें ला रहे हैं। तो झट से जनाब वहाँ पे व्लॉग बना के बता दिया कि हमने भी गिफ्ट लेके रखे हुए हैं। लेकिन ये देने का भी कोई नज़र नहीं आ रहा मोमिना का। ज़ाहिर सी बात है कि दावत करेगी तो ही अगले जाएंगे ना घर पे। ऐसे कोई भी मुंह उठा के किसी के घर नहीं चला जाता, चाहे वो आपके सगे बहन भाई क्यों ना हो। चाहे आप दिल से एक डिश खाने की बना लो, लेकिन आप एटलीस्ट उनको इज़्ज़त दो। और आमना ने जो कल की वीडियो में Q&A में एक बात बोली जो कि साफ मुझे चेहरे से लग रहा था
کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور ہم دیکھنے والوں کو پتہ ہے یہ جھوٹ ہے. جو اس نے کہا کہ ابھی بلال سمینہ بہت بزی ہیں، تو جیسے ہی وہ فری ہوں گے تو میں ان کی جو ہے نا اچھی سی دعوت کر دوں گی. بلال سمینہ کہاں بزی ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. بلال سمینہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی چارجر کی تار لینے جا رہا ہے. عائشہ کی طبیعت خراب ہے، سمینہ گھر میں ہانڈیاں بنا رہی ہے، ناشتے بنا رہی ہے، ساس ہیں وہ ساتھ جا کے گروسری لے کر آ رہی ہے. کون بزی ہے؟ کیسا بزی ہے؟ بزی تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جب گھر میں کوئی اوکیزن، کوئی فنکشن چل رہا ہوتا، کوئی پارٹی چل رہی ہوتی، یا سمینہ کسی شادی میں بزی ہوتی کہ آتے ہی مہمانوں کی دروازے پہ قطار لگ جاتی، فینس کی قطار لگ جاتی، تب اس کو کہتے ہیں کہ بزی، اس کو کہتے ہیں بزی. لیکن آمنہ جھوٹ بول گئی ہمیشہ کی طرح، جیسے آمنہ کی عادت ہے. اور مجھے عمرے والی دعوت نہیں بھولتی، عمرے والا وقت نہیں بھولتا، مجھے عید وہ جو رمضان کی دعوت نہیں بھولتی کہ کس طرح ان لوگوں نے جھوٹ بولا. اور اب بھی اگر چاہتے تو سب سے پہلی دعوت آمنہ کو ہی کرنی چاہیے تھی اور آمنہ ہی کرتی، مگر ابھی تک نہیں کی گئی. یہ جھوٹ ہے جو ہم لوگوں نے پکڑ لیا کہ اس نے کیا بولا. آج کی ویڈیو میں بلال نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں باہر، چل کے کچھ کھا کے آتے ہیں، صبح چلتے ہیں چارجر کی تار لے کے آتے ہیں. فارغ انسان ہی ایسے گھومتا ہے نا. اگر تو ان کو دعوت دی جاتی، بلایا جاتا، تو وہ کیوں نہیں جاتے؟ لیکن وہی بات ہے کہ ان لوگوں کے درمیان، یعنی اب عائشہ بلال سے کیا محبت کرنے لگی، سمینہ کی طرف کیا جھکی، اب وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی ہے. اور وہ آگ جو ہے نا کسی طرح سے ابھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، اور اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی آگ ٹھنڈی ہو، کیونکہ پوری بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ عائشہ کو پھر سے مینوپلیٹ کیا جائے، پھر سے بھڑکایا جائے. اور یہی خوف ابھی تک سمینہ اور بلال کے دل میں ہے کہ جس طرح ہم خوشی خوشی آئے تھے ہم ویسے ہی خوشی خوشی جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے اپنے کیسے ہیں، کس طریقے کے ہیں. آنے سے پہلے جو تماشا لگا سکتے ہیں، جو ان کی عزتوں کو اچھال سکتے ہیں، جو دنیا کے سامنے حصے کی باتیں نکال سکتے ہیں، جو قبضہ کر سکتے ہیں، جو یہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور دوسری جانب ایک چیز دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ بلال نے یہ بڑا اچھا کام کیا، اور وہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں مریم بلال کی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اور اس میں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. بے شک بات نہیں کر رہی تھی، لیکن کافی سین میں وہ آئی. بس ایک سین میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ ابھی بھی عائشہ اور مریم کے درمیان ناراضگی ہے، جب لاسٹ سین میں آ کے مریم بیٹھتی ہے. تو بلال کو چاہیے کہ اب جو ہے نا عائشہ اور مریم کے درمیان بھی جو ناراضگی ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ ختم کروائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی بلال کے آنے پہ سب ایک ہو چکے ہیں. اور یہ آپ کی یونٹی ہی سب کو ساڑنے کے لیے برابر ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں آگ لگانے والا آپ کا جو ایک عدد ہے پلازے والا، تو وہ جو ہے نا اس نے آپ کے بھائی بھابھی کو تو قابو میں کر لیا ہے، بہن ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب دوسری بہن کو بھی آپ جو ہے نا ملا دیں اس کے ساتھ، تاکہ ایک اور طاقت بن جائے، تو بڑا اچھا اور گھر کا ماحول بن جائے گا. اور دوسری جگہ پہ بات کروں گی، کسی نے کمنٹ کیا کہ بڑے بھائی کو بھی ساتھ لے جاتے، جو آج کھانا کھانے آپ لوگ گئے، بلال نے دعوت کی گھر والوں کی، چلو بھی کھا کے آتے ہیں چلو جی. تو مجھے یاد پڑتا ہے یہ وہی بڑے بھائی بھابھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا، ہمیشہ ان کے پیچھے لگے رہے، یعنی عائشہ کے، آمنہ کے، کہ جو سمینہ اور بلال کو ہمیشہ سائیڈ لگاتے تھے، کنارے لگاتے تھے. یہ فوراً اس پارٹی میں گھس جاتے تھے، فوراً ابھی بھی آمنہ کی پارٹی میں ہیں کہ جو بلال سمینہ کو پسند نہیں کرتے، بلال سمینہ سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ نیچا دکھانے کے لیے کبھی آمنہ کی پارٹی میں گئے ہوئے ہوتے تھے، دونوں میاں بیوی. آمنہ بلا لیتی تھی، سحری ہو افطاری ہو، یہ دونوں آگے آگے ہوتے تھے. اور ان بہنوں نے سمینہ کو کئی بار نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ مومنہ کو آگے رکھا، مومنہ کو پہل دی، مومنہ کو اچھا بنایا. ابھی تک آمنہ نے اچھا بنایا ہوا ہے کہ ایک جو ہے نا بھائی، ایک بھابھی میرے مٹھی میں رہے، میں اس سے اپنی ساری جو جیلسی ہے وہ نکلواؤں، اپنا جو حسد ہے سمینہ کے ساتھ. تو یہ چیز اس وقت کسی نے نہیں بولی، بلکہ بولی کیا، ہم بولتے تھے اس وقت جب ہم ریئیکشن والے اس چیز پہ اب بات کرتے تھے، تو کافی اس چیز کے اگینسٹ لوگ آتے تھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، بلال نہیں ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بلکہ خود عائشہ اس ٹائم پہ بولتی تھی کہ وہ بلال یہاں پہ گیا ہوا ہے، وہ سمینہ یہاں پہ گئی ہوئی ہے، اور یوں ہے وہ ہے. تو آج کی ویڈیو میں جانتی ہوں کہ بلال کی نیت ایسی نہیں ہے، وہ ایسا انسان نہیں ہے، سمینہ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کو نیچا دکھائے یا نیچا دکھانے کے لیے لے کر گئی ہو. وہ ویسے ہی لے کر گئے ہوں گے رینڈملی. لیکن یہ ایک اشارہ ہے اس طرف کا کہ جب یہ مومنہ
ہر اس بندے کے پیچھے لگتی تھی، ہر اس بندے کی دعوت میں ہوتی تھی جہاں پہ سمینہ اور بلال کی تذلیل ہوتی تھی، ان کو پوچھا نہیں جاتا تھا، یہ دونوں میاں بیوی آگے آگے ہوتے تھے۔ تو ابھی بھی بلال سمینہ کے آنے سے پہلے آمنہ اور عمیر کے ساتھ گٹھ جوڑ ان دونوں کا بنا تھا، بنا ہے اور بنا رہے گا۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر وہ نہیں لے کر گیا تو وہ وقت بھی یاد رکھیں کہ جب یہ دونوں میاں بیوی بھی نہیں پوچھتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے عائشہ کی ناراضگی کو اتنا اپنے اندر وہ مضبوط اپنے اندر کر لیا کہ یہ لوگ بھی سمینہ اور بلال کو سی آف نہیں کرنے آئے، یہ ملنے نہیں آئے۔ جیسے ہی عائشہ نے اپنا رخ بدلا، عائشہ نے اپنی امپروومنٹ لا کے رکھی کہ بلال سمینہ سے میں رکھوں، تو فوراً یہ دونوں میاں بیوی سیدھے ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی بھی ان کا مطلب ہے۔ میری لاسٹ والی ویڈیو میں نے ایک حصے والی بات کی تھی کہ اس طرح کا جو مومنہ کا بیہیویئر دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ وہ سمینہ، بلال، عائشہ کو نیچا دکھا رہی ہے اپنے گھر والوں کو آگے رکھ کے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اب عائشہ اور مریم کو سیریس ہو جانا چاہیے، اور یہ وہی بھائی بھابھی ہیں جنہوں نے عائشہ کو بھی نیچا دکھایا، بلال کو بھی نیچا دکھایا، تو اب ان سب کو چاہیے کہ بھائی اپنا حصہ ان سے واپس لے لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ سبسکرائبر کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو جب آپ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا اب ہانڈی کوئی بنائے اور مزہ کوئی لے جائے، ایسا ہی کچھ مومنہ کی زندگی میں ہے کہ ہمیشہ 9 سال سسرال والوں نے خدمتیں کی، بچے سنبھالے، بچے پالے۔ عائشہ کا وہ ڈائلاگ میں نہیں بھولتی، بالکل صحیح بولا تھا تیسرے بچے کے ٹائم پہ کہ پہلے بچے تو تم سے سنبھالے نہیں جاتے، تیسرا تم پیدا کر رہی ہو۔ اس نے بالکل ٹھیک بولا تھا، ایسے لوگوں کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے۔ کافی لوگوں نے اس بات کا برا منایا کہ آپ اللہ کے کاموں میں اس طرح کی وہ کر رہی ہو، وہ اللہ کے کام میں نہیں بول رہی تھی، وہ صرف اس کو ایک آئینہ دکھا رہی تھی مومنہ کو، اور اب اس نے جاتے ہی اپنے رنگ بدلنے شروع کر دیے۔ اب عائشہ کے لیے سب سے پہلا کون ہے؟ اس کا لاڈلا بھائی بلال، پھر آمنہ۔ تو اب وہ نہ آمنہ کو پہلے پوچھتی تھی، اب اس نے سونے پہ سہاگا بلال کو بھی نہیں اہمیت دی، اور کل کی ویڈیو میں اس نے نیچا دکھانے کی کوشش کی، تو لوگ آ گئے یہاں پہ اب مومنہ کے خلاف اور کہتے ہیں عائشہ، مریم، بلال، سب کو اب چاہیے کہ اپنا وہ والا جو حصہ جو آپ نے علی بھائی کے لیے چھوڑا تھا، اب آپ لوگ اپنے اپنے حصے واپس لے لیں۔ جب محبتیں بھی صرف آپ لوگوں نے کانٹینٹ کے لیے ہی کرنی ہے، ہر چیز صرف کانٹینٹ کی حد تک ہے، تو پھر حصہ کس بات کا؟